بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال بناء الامر، فعل امر کے مبنی ہونے کی حالتیں۔ پہلے اس کی مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے اس کی تفصیل وہ خود بیان کرے گا صاحب کتاب۔ الامثلہ: نظف اسنانک بعد الاکل، کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو صاف کرو۔ تمہل فی سیرک، اپنے چلنے میں آہستگی پیدا کر لو، یعنی آہستہ آہستہ چلو۔ استمع نصح طبیبی، ڈاکٹر کی نصیحت تم کو اچھی طرح سے سنو۔ استيقظن مبکرات، سویرے جاگا کرو، امر کا صیغہ ہے جمع مؤنث کے لیے۔ اجدنا طبخ الطعام، اچھی طرح سے چبا لیا کرو کھانے کے اجدنا اچھی طرح سے کیا کرو، طبخ الطعام کھانے کا پکانا اچھی طرح سے کیا کرو، یہ بھی جمع مؤنث کے لیے ہے، امر کا صیغہ ہے مخاطب۔ حذبنا اولادکن، اپنے بچوں کو اچھی طرح سے اس کو صاف ستھرا رکھو، اس کی تہذیب کرو، مہذب بناؤ۔ تجنبنا المزاح الکثیر، زیادہ مزاح سے بچو۔ عاشرن اخوانک بالمعروف، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاشرت اختیار کرو۔ اخرجن الی الحقول، ضرور بضرور نکلو، حقول فصلوں کی طرف، کھیتوں کی طرف۔ احفظنا عہد الصدیق، دوست کے وعدے کا حفاظت کرو۔ احسنن الی الناس، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اوقدن مصباحک، اپنے مصباح کو، چراغ کو جلاؤ۔ الق شبکۃ یا صیاد، جالی کو پھینک دو اے شکاری۔ ادعو الطبیب، طبیب کو بلاؤ۔ تحری الصدق فیما تقول، جو تم کہتے ہو اس میں سچ بولنے کی کوشش کرو۔ افتحا نوافذ الحجرۃ، کمرے کی کھڑکیوں کو تم دونوں کھولو۔ اکرما ضیوفکما، تم دونوں اپنے مہمانوں کا اکرام کرو۔ احززا شجرۃ النبق، بیر کے درخت کو ہلاؤ تم دونوں۔ اجمعوا ثمر البستان، تم سب جمع کرو باغ کے میووں کو۔ استحموا فی النہر، نہر میں غسل کرو۔ اخرجوا الی الحقول، فصلوں کی طرف، کھیتوں کی طرف نکلو۔ رتبی اثاث الحجرۃ، تم ایک عورت کمرے کے سامان کو مرتب کر لو۔ اغلقی باب الدار، دروازہ گھر کا بند کر لو۔ احفظی درسک، اپنے سبق کو یاد کر لو۔ عرفنا فیما سبق ان افعال الامر کلها مبنیہ، گزشتہ سبق سے یہ تو ہمیں معلوم ہوا کہ افعال امر سب کے سب مبنی ہیں۔ ولکننا نريد ان نعرف فی هذا الدرس احوال بنائها، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہچان لیں اس درس میں اس کے مبنی ہونے کی حالتوں کو۔ لاجل ذلك نتأمل الامثلة الستة الاولى، اس وجہ سے ہم پہلے والی 6 مثالوں میں غور کرتے ہیں۔ فنرى افعال الامر في الثلاثة الاولى منها صحيحة الاخر ولم يتصل بها شيء، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے والی 3 مثالوں میں افعال امر جو ہے وہ صحیحۃ الاخر ہے، آخری حرف اس کا صحیح ہے، ولم يتصل بها شيء، اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہیں آیا۔ صحیح سے مراد یہ ہے کہ معطل نہیں ہے، وہ الف یا نہیں ہے۔ ونراها في الثلاثة الثانية، اور دوسری 3 مثالوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ صحیح تو ہے لیکن متصلۃ بنون النسوہ، جمع مؤنث کا نون آیا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ السِّتَّةِ، جب ہم نے غور کیا ان افعال 6 کے اواخر کو، وجدناها ساکنۃ، اس کو ہم نے ساکن پایا۔ وَكَذَلِكَ آخِرَ كُلِّ فِعْلٍ يَجِيءُ عَلَى إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ، اسی طرح سے ہر فعل ہے کہ جو ان گزشتہ دو صورتوں پر میں سے کسی ایک صورت پر آئے۔ وَمِن ذَلِكَ نَعْلَمُ، اسی سے ہم جانتے ہیں، ان فعل الامر یبنى علی السکون فی ہاتین الحالتین، کہ فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے ان 2 حالتوں میں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْأَمْثِلَةَ السِّتَّةَ الثَّانِيَةَ، دوسری جو 6 مثالیں ہیں اس میں جب ہم غور کریں، وجدنا افعال الامر فیہا قد اتصل آخر کل منہا بنون تدل علی تقویۃ الفعل وتوکیدہ، ہم نے یہ پایا کہ افعال امر ان سب میں اس کا آخر جو ہے وہ متصل ہے نون کے ساتھ، نون اس کے ساتھ متصل آیا ہے، وہ نون جو دلالت کرتا ہے اعلیٰ تقویت الفعل و توکیدہ، فعل کی تقویت پر اور اس کی تاکید پر۔ وہ تسمى هذه النون نون توکید، اس نون کو نون تاکید کہا جاتا ہے۔ وہی اما ثقیلۃ و اما خفیفہ، یہ نون چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو، علامات
اعلیٰ نحو ما تری فی الامثلہ، اسی انداز پر جس طرح آپ نے مثالوں میں دیکھا۔ وَإِذَا تَدَبَّرْنَا أَوَاخِرَ أَفْعَالِ الْأَمْرِ، جب ہم نے افعال امر کے اواخر میں تدبر کیا، غور کیا، فی هذه الامثلة الستة، ان 6 مثالوں میں، وجدناها مفتوحة، ہم نے اس کو مفتوح پایا۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي جَمِيعِ أَوَاخِرِ أَفْعَالِ الْأَمْرِ مُتَّصِلَةً بِهَذِهِ النُّونِ، اس نون کے ساتھ متصل جتنے بھی افعال امر آتے ہیں ان سب کا یہی حال ہے۔ ومن ذلك نعلم، اسی سے ہم جانتے ہیں، ان فعل الامر یبنى على الفتح في هذه الحال، کہ فعل جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے اس حالت میں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَفْعَالَ الْأَمْرِ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ التَّالِيَةِ، اس کے بعد جو 3 آئے ہیں اس میں جب ہم نے غور کیا، وہی القی، ودع، وتحرى، وجدنا آخر کل منها حرف علت، ہر ایک کے آخر میں ہم نے حرف علت پایا، محذوفاً کی جو محذوف تھا۔ محذوف تھا تو کیسے پتہ چلتا؟ دلیل کیا ہے کہ یہاں حرف علت محذوف ہے؟ بدلیل ظہور ذلك الحرف، اس حرف کے ظاہر ہونے کے دلیل پر کہ فی الماضی والمضارع، کے ماضی اور مضارع میں وہ حرف ظاہر ہوتا ہے۔ اذ یقول فی ماضیہا القا ودعا، ماضی میں ان دونوں کے کہا جاتا ہے کہ القا ودعا وتحرى، وہ مضارع میں کہا جاتا ہے کہ یلقی اور یدعو ویتحرى۔ فہی اذن افعال معتلۃ الاواخر، یہ افعال ہیں معتلۃ الاواخر۔ وَإِذَا تَتَبَّعْنَا جَمِيعَ أَفْعَالِ الْأَمْرِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، جب ہم نے تلاش کیا ان تمام افعال امر کو جو اس قسم کے ہے، وجدناها أيضا محذوفۃ الاواخر، ان کو بھی اسی طرح محذوفۃ الاواخر پایا۔ وَإِذَا بَحَثْنَا فِي سَبَبِ هَذَا الْحَذْفِ، جب ہم نے اس حذف کے سبب کو میں تلاش کیا، غور کیا، لم نجد سوى البناء سببا، مبنی ہونے کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں پایا۔ ومن ذلك نحکم، اسی سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ حکم لگاتے ہیں، ان فعل الامر فی مثل هذه الامثلة السابقة، ان جیسی مثالوں میں، یبنى على حذف حرف العلة، وہ مبنی ہوتا ہے حذف حرف علت کے ساتھ۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى أَفْعَالِ الْأَمْرِ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ، جب ہم نے غور کیا، دیکھا افعال امر کو باقی مثالوں میں، نرى أنها اتصلت مرة بألف تدل على اثنين، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ تو الف اس کے ساتھ متصل آیا ہے، وہ الف جو تثنیہ پر دلالت کرتا ہے، ومرة بواو تدل على جماعة الذکور، اور ایک دفعہ واو اس کے ساتھ متصل آیا ہے جو دلالت کرتا ہے جماعت الذکور پر، یعنی جمع مذکر پر، وأخرى بياء تدل على واحدة المخاطبہ، اور ایک دفعہ یہ یا اس کے ساتھ متصل آیا ہے، وہ یا کہ جو دلالت کرتا ہے مخاطب پر، واحد مخاطب پر۔ وبالرجوع إلى مضارع كل فعل من هذه الأفعال نرى به نونن، جب اس کے مضارع ہر فعل میں سے، ان افعال میں سے ہر فعل کے مضارع کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر نون دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یفتحان، یجمعون، ترتبین، ولكن هذه النون لا توجد في افعال الامر متصلة بالالف او الواو او الياء، یہ جن افعال امر کے ساتھ متصل الف آیا ہے یا واو آیا ہے یا یا آیا ہے، یہاں پر یہ نون نظر نہیں آتا، یہ ہم نہیں دیکھتے۔ ولذلك يقال، اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ان فعل الامر في هذه الاحوال الثلاث مبنی على حذف النون، کہ ان 3 حالتوں میں فعل امر مبنی علی حذف النون ہے۔ قاعدہ، یبنى فعل الامر على السکون اذا كان صحیح الاخر، فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے کہ جب وہ صحیح الاخر ہو، ولم يتصل به شيء، اس کے ساتھ کوئی متصل نہ ہو۔ وكذلك اذا اتصلت به نون النسوة، اسی طرح نون نسوة متصل آئے تب بھی یہ ساکن ہوتا ہے، مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ اور یبنى علی الفتح اذا اتصلت به نون التوکید، نون تاکید آ جائے اس کے ساتھ تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ ویبنى علی حذف حرف العلة، اور حذف حرف علت پر مبنی ہوتا ہے اذا كان معتل الاخر، جب معتل الاخر ہو۔ ویبنى علی حذف النون، اور حذف النون پر مبنی ہوتا ہے اذا اتصلت به الف اثنين او واو جماعت او یا مخاطبہ، کہ اس کے ساتھ متصل تثنیہ کا الف آ جائے یا جمع آ جائے، واو جمع کے لیے جو آتا ہے جمع مذکر کے لیے، یا پھر یا مخاطب کا آ جائے۔ تمرینات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔